بسم اللہ الرحمن الرحیم. اٹس گریڈ 6. بچوں، آج ہم ایک نیا چیپٹر شروع کر رہے ہیں، ہز فرسٹ فلائٹ. سب سے پہلے میں اس کو ریڈ ڈاؤن کر دوں گا اور اس کے میننگ بتاؤں گا، اور ساتھ ہی آپ دیکھتے جائیں کہ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں مشکل الفاظ، ان کے میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ میننگز اپنی کاپیوں کے اوپر لکھنے ہیں اور ایک بار خود سے اس کو گو تھرو کرنا ہے. The young seagull was all alone on his ledge. جوان سیگل ایک پرندے کا نام ہے، اکیلا تھا پہاڑی کی ایک بڑی ہوئی نوک پہ. His two brothers and sister had already flown away the day before. اس کے دو بہن اور بھائی ایک دن پہلے اڑ گئے تھے. He was afraid of flying with them. وہ ان کے ساتھ اڑنے سے خوف زدہ تھا. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, کسی طرح جب اس نے آگے بڑھا تھوڑا سا اور کنارے کے پاس پہنچا اس چٹان کے، تو اس نے اپنے پروں کو حرکت دینے کی کوشش کی. He became afraid. وہ خوفزدہ ہو گیا. The sea stretched down beneath. اس کے نیچے سمندر پھیلا ہوا تھا. And it was such a long way down. اور یہ ایسا بہت زیادہ نیچے گہرائی تھی. Miles down. میلوں نیچے. He felt certain that his wings would never support him. اس نے محسوس کیا کہ یقیناً اس کے پر اس کے ساتھ نہیں دیں گے. So he bent his head and ran away back. پس اس نے اپنا سر نیچے جھکایا اور پیچھے بھاگ گیا. To the little hole under the ledge. چھوٹے سے سوراخ میں جو اس چٹان کے نیچے تھا. Where he slept at night. جہاں پہ وہ رات کو سویا تھا. Each of his brothers and his little sister ran to the brink. اس کا بہن اور بھائی دونوں ان میں سے ہر ایک اس کی طرف بھاگا. Flapped their wings and flew away. وہ انہوں نے اپنے پر ہلائے پھڑپھڑائے اور اڑ گئے. He failed to muster up the courage to take the plunge. اس سے ہمت نہ ہوئی، اس میں کرج بہادری نہیں تھی کہ وہ ہوا میں غوطہ کھاتا. His mother and father had come around calling to him shrilly. اس کے ماں اور باپ اس کے قریب آئے اور اسے بلایا تیز آواز کے ساتھ. Threatening to let him starve unless he flew away. انہوں نے اس کو بھوکا رہنے کا خوف دلایا تاکہ وہ اڑ سکے. But for his life he could not move. لیکن وہ اپنی جان کے لیے آگے نہ حرکت کر سکا. That was 24 hours ago. یہ 24 گھنٹے پہلے ہوا. Since then nobody had come near him. اس کے بعد سے اس کے قریب کوئی نہیں آیا. He had not eaten since the previous nightfall. اس نے کچھ نہیں کھایا تھا پچھلی رات سے، گزری ہوئی رات سے. And there was not a single scrap of food left. اور وہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھانے کا نہیں بچا تھا. He then trotted back and forth trying to find some means to reaching his parents without having to fly. وہ ہلکا اچھلتا ہوا پیچھے گیا اور اس نے کوشش کی کہ کوئی ایسا راستہ ملے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بغیر اڑے ہوئے پہنچ جائے. Between him and his parents there was a deep and wide chasm. اس کے اور اس کے والدین کے درمیان ایک بہت گہری اور چوڑی خالی جگہ تھی. He saw his two brothers and sisters lying dozing on the plateau. وہ دیکھ رہا تھا
اپنے بھائی اور بہن کو کہ وہ اونگ رہے ہیں ایک سیدھی چٹان پر. His father was preening the feathers of his back. اس کے والد صاحب صاف کر رہے تھے اپنے پروں کو اپنی پشت پہ. Only his mother was looking at him. صرف اس کی والدہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی. Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet. بار بار اس کی والدہ مچھلی کا ایک ٹکڑا بار بار توڑ رہی تھی جو کہ اس کے پاؤں میں دبا ہوا تھا. اینڈ دین scraped each side of her beak on the rock. اور اس کے بعد وہ ایک چٹان کے ساتھ اپنی چونچ کو صاف کر رہی تھی. The sight of food maddened him. کھانا دیکھنے کے بعد اس میں پاگل پن کی حد تک ہیجان پیدا ہوا. He uttered a low cackle. وہ اس نے کوشش کی uttered بولا a low cackle زور سے ہنسنا. وہ اپنی آواز میں زور سے ہنسا. His mother cackled too. اس کی ماں نے بھی اسی طرح کی آواز نکالی. And looked over at him. اور اس کی طرف دیکھا. Go ga ga. He cried. وہ چیخا اپنی آواز میں. Begging her to bring him over some food. اس نے التجا کی کہ اس کے پاس کچھ کھانا پہنچا دے. گاؤلا. She screamed back. اپنی آواز میں اس نے واپس اس نے جواب دیا. But he kept calling and after a minute. لیکن وہ لگاتار بلاتا رہا اور 1 منٹ بعد or so یا اس سے زیادہ he uttered a joyful scream. اس نے نکالی ایک خوشی کی آواز. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across with it to him. اس کی ماں نے ایک گوشت کا ٹکڑا مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اڑی اس کی طرف. He leaned out eagerly. وہ شوق سے اس کی طرف جھکا. ٹاپنگ اپنے آپ کو اپنے پاؤں کو بجایا. دی راک ود ہز فیٹ. اپنے پاؤں کے ساتھ پتھر کو بجایا. ٹرائنگ ٹو گیٹ نیئرر ٹو ہر. اس نے کوشش کی کہ وہ اس کے نزدیک ہو جائے. بٹ وین شی واز جسٹ اپوزٹ ٹو ہم. لیکن جو ہی وہ اس کے بہت مخالف سمت میں بہت قریب تھی. شی ہالٹیڈ ود ہر لیگس hanging near and her wings motionless. وہ اس کے قریب اس نے اپنے ٹانگوں کو روک لیا اور اپنے پروں کو بغیر حرکت کے کر دیا. The piece of fish in her beak was almost within reach of his beak. وہ مچھلی کا ٹکڑا جو اس کی چونچ میں تھا, اس کی ماں کی چونچ میں تھا, وہ تقریباً اس کی پہنچ میں تھا اس کی چونچ کے. He awaited a moment in surprise. اس نے حیرت کے ساتھ ایک لمحے کے لیے رکا. Wondering why she did not come nearer. حیرانگی کے ساتھ کہ وہ کیوں نہیں اس کے پاس آئی. Then maddened by hunger. پھر وہ بھوک سے پاگل ہونے کی وجہ سے he dived on at the fish. اس نے فش کے اوپر غوطہ کھایا. With a loud scream. ایک بہت اونچی چیخ کے ساتھ. He moved outward. وہ باہر کی طرف حرکت کی. And then fell downward into the space. اور وہ گر گیا نیچے کے خلا میں. His mother had flown upward. اس کی ماں اوپر کی طرف اڑ گئی. A terror seized him. ایک خوف نے اسے شل کر دیا. And his heart stood still. اور اس کا دل رک گیا. He could hear nothing. وہ کچھ نہیں سن سکتا تھا. But it only lasted a moment. لیکن یہ ایک لمحے کے لیے رہا. The next moment. اگلے لمحے he felt his wings
spread outward. اس نے محسوس کیا کہ اس کے پر باہر کی طرف کھل گئے ہیں. He could feel the tips of his wings cutting through the air. وہ اپنے پروں کو محسوس کر رہا تھا ہوا میں کاٹتے ہوئے. He was not falling now. وہ اب گر نہیں رہا تھا. He was no longer afraid. اب وہ ڈر نہیں رہا تھا. He uttered a joyful scream. اس نے خوشی کی ایک چیخ ماری. He soared high. وہ اونچا اڑا. Then he completely forgot. پھر وہ مکمل بھول گیا that he had not always been able to fly. کہ وہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں ہوگا. And made himself a dive and soar and curved, shrinking sheerly. وہ and made himself اس نے اپنے آپ کو اوپر اڑایا, ایک جگہ پہ اچھلا, چیخیں ماری اور تیرنا شروع کر دیا. یہ بچوں ورڈ ٹو میں نے آپ کو رننگ میں اس کا میننگ سارے بتا دیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ورڈ میننگز کے لیے انڈر لائن کیا ہوا ہے میں نے ورڈز کو, اور ساتھ میننگز بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ سارے میننگز اپنی بک پہ لکھنے ہیں, اور ساتھ ورڈ میننگ کا جو انگلش میں لکھا ہوا ہے یہ سارے ورڈ میننگز بھی انگلش میں ساتھ انگلش کی کاپی کے اوپر لکھ کے اور سبمٹ کرانے ہیں. I hope you must be enjoying your stay at your homes. Thank you very much.